سبحان اللہ عالمگیر رحمہ اللہ دی مختصر تاریخ اس نو ہی بیان کرنا اس اجتماع کے اندر انہوں دے احوال شریف بیک نشست بیان کرنا ممکن نہیں. مبارک زندگی دے کئی حصے اور کئی شعبے نے ہر شعبہ ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے اور ضرورت محسوس کراتا ہے اور خصوصاً انہوں نے اتے جو حالات یا حاسدین دی طرفوں کیتے گئے اعتراضات دے جوابات یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. میں اس موضوع کو نہیں چھیڑاں گا، صرف اور صرف انہوں دی شخصیت دے چند پہلو جناب دے سامنے رکھاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. امید قوی ہے، ظن غالب ہے کہ یہ اعتراضات خود بخود رفع ہوتے جان گے اور مکتے جان گے. سبحان اللہ. دوستان گرامی، اس وقت انہوں دی شخصیت دا علم، تقوی، عبادت اور مختصر جی حسن سیاست، اللہ اکبر سبحان اللہ. انہاں چیزاں دی ہی سن ضرورت ہے کہ اساں انہاں تو باخبر ہوئی. پھر محفوظ رکھو، میں اس وقت سلطان اسلام، یہ ایسے عظیم سلطان ہیں کہ اسلام کی طرف اضافت اور نسبت کرتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی. سبحان اللہ. بالکل خوشی نال اور اطمینان نفس، اطمینان قلب اور کشادگی دل نال میں انہوں نے سلطان اسلام کہہ رہا ہوں. یہ بڑا بڑا لقب ہے، اسلام کا سلطان ہونا بہت بڑا لقب ہے. بے شک. تو دوستو، میں انہوں نے علم، تقوی، عبادت اور حسن سیاست میں چند چیزاں جناب کے سامنے رکھاں گا تاکہ سانو یہ پتہ تے لگے نا کہ اساں کنہاں لوکاں دے بارے سے، سبحان اللہ. کتنے عظیم لوگ ساڈے اسلاف ہیں. دوستو، تمہیں پتہ ہے تیموری خاندان
تیموری خاندان دا ہندوستان دا پہلا بادشاہ اکبر، پھر اس دا پتر جہانگیر، پھر اس دا پتر عالمگیر شاہ جہان، پھر شاہ جہان دا پتر عالمگیر، سبحان اللہ، جنہاں دا نام شریف محمد رکھیا گیا۔ سبحان اللہ، اورنگزیب لقب سی، اورنگ تخت نو کہنے، تخت نو سجاون والا، واقعی اس مرد خدا نے تخت سجا کے عالمگیر کا مانا ہے جہان نو فتح کرنے والا، اور یہ بھی بالکل انہاں واسطے صحیح اور مناسب موقع دے اوتے استعمال ہونے والا لقب ہے۔ عالمگیر دی سلطنت جیڑی انہاں خود فتح کر کے قائم کیتی سی، وہ شمال دے علاقے میں بخارا تک چلی گئی، اور روس دی سرحد جڑی ہو گئی، سبحان اللہ، اتھے تک اس شیر خدا نے شمال بخارا، جنوب سمندر دا کنارہ، جتھے سندھ کراچی تے سارا کنارہ لگتا ہے سمندر دا، جنوب سمندر تک کنارہ، سبحان اللہ، اور مشرق دے اندر اڑیسہ دے علاقے تک، اور مغرب دے اندر بحر ہند جتھوں تک سومنات جتھے سی، ان علاقے تک اس بادشاہ اسلام دی حکومت سی۔ یہ فتح انہاں آپ کیتا ہے، حق، سبحان اللہ، جدے وچ او دی او جرأت اور بہادری اور اللہ دی دتی مدد شامل ہے کہ 14 سال دی عمر سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جمنا دریا دے کنارے تے او دے وڈیریاں نے جڑا جھروکا درشن بنایا سی، اتھوں بیٹھ کے وہ باپ دیکھ رہا ہے، ہاتھیاں دے مقابلے ہو رہے ہیں، ایک ہاتھی چھٹیا مست ہو کے غصے نال بندے نال بھجیا، سب نس گئے، اور عالمگیر 14 سال دی عمر شریف دے اندر اپنے گھوڑے دے تلوار لے کے او دے منہ کر لیا، وہ آیا انہیں سونڈ نال گھوڑے دے گاٹے نو بلیٹ لیا، گھوڑے تو تھلے آئے، تلوار اسی طرح ہاتھ سے شیر آنگو الٹا ہاتھی تے حملہ کر دیتا۔ 14 سال دی عمر سی اس لینا دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے دنیا نے لڑ کے اگ جلا کے دفاع دے دیگر طریقیاں دے نال انہاں دی جان نو بچایا، لیکن اے ہاتھی دے گل پین تو 14 سال دی عمر وچ بھی ذرا نہیں گھبرایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول سلطان اسلام، توجہ ہے سبحان اللہ۔ یہ تاریخ جو میں بیان کرنے لگا
یہ کسی ایک کتاب دا حوالہ نہیں، ہندوستان دیاں 20 تاریخ، عرب دیاں پڑھو، عجم دیاں پڑھو، سب انہاں دا ذکر خیر ہی حق اللہ سبحان اللہ کسی نے برا ذکر سلطان عالمگیر نے نہیں کیتا، نہ کسی ولی نے، اللہ نہ کسی عالم نے، نہ کسی مورخ نے۔ اللہ سبحان اللہ ایک اور بات ہے، اتھو تساں بھی ایک اندازہ کر سکتے ہو کہ یار اس کے اندر کوئی ذاتی کمالات اللہ تعالی دے دیتے ہے سن، جس کی بنا دے اتے ہر ایک کو دی تعریف کرن کے مجبور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ ورنہ کی وجہ ہے کہ ساری تاریخ کے اندر جتنے بزرگ آئے نے پاکستان کے اندر کوئی تعریف دے کلمے نظر نہیں آتے۔ اللہ دوستو میں اس وقت جس کتاب انہوں دے حالات بیان کرنے نے چاہتا وہ کتاب میرے سامنے یہ بہت بڑا نیچری لکھن والا، یہ دو نام نے، الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، دوسرا نام ہے نزہت الخواطر، اس نام نالے کتاب مشہور ہے، عربی کے اندر ہے۔ ندوۃ العلماء نیچریاں دی مشہور جماعت دائے امین سی عبدالحی بن فخر الدین الحسنی انہوں کہندے نے، ہو جا بندہ نیچری جیڑا ہے وہ تعریف کرے سلطان اسلام عالمگیر دی، تو یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ واقعی وہ دے کمالات نے، وہ دیاں خوبیاں نے ہر کسی نو مجبور کر دیتا ہے پاویں مخالف بھی۔ سبحان اور تسا سنو گے حیران رہو گے، علامہ اقبال جیسے نے انہوں نے ہندوستان دا حضرت ابراہیم آکھیا، بزرگاں نے انہوں نے سلاطین دا مجدد فرمایا ہے۔ 12ویں صدی ہجری دے اندر اللہ تعالی نے انہوں نے جس عزت اور شان دے نال ظاہر فرمایا ہے، علماء دی زبان شریف ایسے ایسے بے مثال القاب نال انہوں نے یاد کر دیئے کہ اس صدی کیا اس تو بعد والیاں صدیاں دے اندر بلکہ اس تو پہلیاں صدیاں دے اندر بھی یہ ہو جائے لقب کسی بادشاہ واسطے بزرگاں نے استعمال نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا شیخ نور الدین جنہ بخاری دی شرح لکھی ہے، انہاں بھی انہاں دا ذکر خیر اس طرح کیتا ہے کہ فرمایا یہ مجدد ہے، حق اللہ اسلام دے بادشاہ دا، بولو تو صحیح نا۔ ہن ذرا پہلا ابتدا انہاں دی سنیا جی کہ اللہ تعالی نے انہاں نو سب تو پہلا کیڑے کام وال متوجہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ حق اللہ شاہجہان بادشاہ حاکم سی، 4 بیٹے سن، اے بیٹا وکھری شان والا سی، جویں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن، پر حضرت یوسف والی شان کوئی نہیں پا سکیا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ابتدان پروردگار نے جڑے کمل انہوں متوجہ فرمایا، ادھر ویکھ سب تو پہلا قرآن مجید فرقان حمید دے حافظ بنے نے، باپ دی نگرانی قرآن دے حافظ بنے نے،
عالمگیر رحمہ اللہ، اورنگزیب رحمہ اللہ، سب سے پہلا حافظ قرآن بنے میں۔ توجہ ذرا، توجہ ذرا، قربان جاوا، حافظ بننے کے بعد بڑے بڑے اس دور کے امامات عالمات جنہاں دا پوری دنیا دے اندر علم دے اندر فضل دے اندر تقوی دے اندر شہرا سی، انہاں تو علم دین تے ہر فن حاصل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم حاصل کرن کے بعد میں چند بزرگاں دے نام لینا وا، جویں کتاب دے اندر پڑھ رہا ہوں۔ مولانا عبداللطیف سلطان پوری، مولانا محمد ہاشم گیلانی، شیخ محی الدین بن عبداللہ بہاری وغیرہ وغیرہ اساتذہ، اور خصوصاً سید محمد حسینی قنوجی رحمہم اللہ نے علماء بزرگاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شرح ہر علم پڑھیا ہے۔ اپنے زمانے دے اندر بے مثال مجتہد عالم دین بن گئے سن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سلطان اسلام، آستانہ عالیہ شرق پور شریف۔ توجہ ہے سونے ہو، سبحان اللہ۔ میں اس گل کے پھر زور دینا، عالمگیر سلطان اسلام جو بڑے ہیں انہاں دی تعلیم اس زمانے دے نیک ترین دیانتدار علماء دے ہتھی ہوئی ہے۔ بولو بولو، کسی بھی کافر کمینے کو ایک سبق نہیں لیا، صرف اور صرف اے علماء مشائخ سن، انہاں نے علم دین حاصل فرمایا۔ علم دین حاصل فرمان کے بعد علماء نے توجہ کرائی، حضور مہربانی فرماؤ، ہن کسے اللہ دے فقیر کامل دا دامن پھڑ کے روحانی منزل پاوے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری علم پڑھ لیا ہے، ہن باطن دا علم پڑھو۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی کا نام سنیا ہوئے گا، جنہوں نے سلسلے دے شیر ربانی نے اسی سلسلے دے شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ آپ نے بیٹے پاک مجدد الفسانی دے بیٹے خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ دے حق پرست دے اتے بیعت فرمائی، اور مجدد پاک دے پوترے خواجہ معصوم دے بیٹے پاک نے روحانی منزلہ طے کرا کے ولایت کا کمال بخشش دیا۔ بیان اس واسطے کیا کرنا ہے نا گلانوں تینوں پتہ لگ جاوے، جنہ نے بھی اسلام دی خدمت کی ہے، اسلام والے مسلمانوں دیا شانہ بدھائیاں نے، دنیا کے اندر اسلام دی تھاٹ بنائی ہے، وہ ہمیشہ ہوئی فقیراں تے سنیاں دے طریقے نہیں چلے نے، سنیاں تو باہر کوئی اسلام دی شان بناون والا ہوئے ہی نہیں۔ انگریزی باندر آپ باندر بن کے دلیل ہوندے نے، مسلمانوں کی دے سکتے نے، شاگرد عالماں دے بنے، مرید فقیر دے بنے۔ کمال آ کے سناواں گا، بول دے صحیح بنے۔
فرمایا ہے یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ روش ہے، یہ وراثت ہے میری سارے ہاتھوں خوش گئی۔ یہ ہوں انگریزی باندر سارے کٹ کاٹے نہ ہی پا گئے ہیں، بولنے نہیں، استاد بھی لانتی، شاگرد بھی لانتی، اور آخری پارٹی جب روحانیت بھی ملتی ہے اور یہودیاں کی طرف ملتی ہے، قربان جاوا سلطان عالمگیر تیرے نصیبہ کو کیا پروردگار نے تیرے نصیب بلند فرمائے۔ مجدد الف ثانی جیسے فقیر دے بیٹے دے ہاتھ دے بیعت ہوئی ہے، اگو سبق فقیری دے پوترے دے ہاتھوں نصیب ہوئے، انہوں نے بشارتاں دتیاں جا فقیروں جدھر قدم رکھے گا رب دی طرفوں کامیابی قدم چکتی جاوے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شاہجہان، اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرماوے، درجے بلند فرماوے، اگر بول سبحان اللہ۔ شاہجہان والد نے آخیا پترا مجھے کچھ لینا چاہنا ہے، مجدد صاحب دے پتر دے قدموں تو دور نہ ہوگی۔ پتر جی کامیابی لینی نا مجدد صاحب دے پتر دے قدمہ تو ادھر ادھر نا، سبحان اللہ، تیرا مڑ خواجہ معصوم دے قدمہ وچ ہی وقت گزاریا اپنا ہو جہاں قدرت نے لکھیا سی۔ اس تو بعد پھر انہاں دے پتر بیٹا پاک دے سپرد ہو گئے، رہندیاں منزلاں انہاں طے کرا چھڈیاں، سمجھ نہیں لگی۔ سبحان اللہ، سلطان باہو دی زبان، سلطان العارفین فرماتے ہیں مرشد کامل سچی سبولنا سدے چار صاف کرے دا وچ ذرہ میرا چھٹے جڑا نو
بول میرا ویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شرف شریف، استاد علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا۔ توجہ سویا جب مرشد رنگ چھڑیا علم ظاہری نال بھی بھر گیا ہے، علم روحانی نال بھی بھر گیا ہے، دونوں حاصل کرن دے بعد قربان جاواں اللہ دی عبادت کر چھڈی ہے۔ نیچری پہ لکھنا ہے جی سلطان سلاطین اسلام کے دشمن نے لکھنا ہے پیا کی توجہ سناواں صرف اوقاته في القيام بمصالح الناس وبما يرضي به رب العالمين من صيام وقيام ورياضة لا يتيسر بعضها لأحد الناس فضلا عن الملوك والسلاطين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ یہ لکھ رہے ہیں ان مولا دی عبادت کی ہے روزانہ تہجدانہ ریاضتانہ اگے بادشاہ دے بادشاہ اس زمانے میں کسے ولی نو اینا عبادت کرنا نصیب نہیں ہوئے۔ نیچری پہ لکھ رہا ہے کہنا اس اینی عبادت ہونا کی اس زمانے میں بادشاہانوں انہیں عبادت کتنے نصیب ہونی ہے، اس زمانے دے ولی بھی یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب علماء توجہ گل لمبی نہیں کرنا چاہتا، عبادت یہ گل کی ہے، واہ والا کی ہے، تھوڑے جائے اخلاق بھی پاکیزگی بھی دسنا۔ اوپر سنو توجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال، آستانہ عالیہ شرف و شریف۔ توجہ سونے ہو قربان جاواں اخلاق کتے عمدہ سا، کردار کتا آلہ سی، تقوی پرہیزگاری کتنی سی، اے ہون سنو۔ ومنها انه كان ماهرا بالايقاع والنغم ولكنه كان يحترز من استماع الغناء تضرعا۔ قال مکرم خان صفوی سألته يوما عن الغناء فقال لأهله مباح فقلت له إني لا أعلم أحدا يتأهل له غيركم فقال إن الغناء بالمزامير لا سيما بالبكاوج حرام بالاتفاق فإذا لا أرغب إلى الغناء بغيرها۔ حق اللہ۔ یہ لکھ رہا ہے کہ حالانکہ ہندوستان کے لوگ تو نہیں پتہ ہے نغمیاں دا بادشاہ سی، یعنی سر گر دا پورا استاد سی، لیکن اس کے باوجود کدی گانا نہیں سی سنگا۔ کہ میں انہوں نے پوچھا حضور فرماؤ مکرم خان صفوی پہ کہندا تاریخ اپنی کہندا میں انہوں نے پوچھا حضور کہ گانے دے بارے یعنی سور نال پڑھنا
اس دے بارے جناب کا کی خیال ہے؟ فرمایا جڑے اہل ہیں انہاں واسطے جائز ہے۔ میں عرض کی تھی حضور مینوں تو تسی سب تو بڑے اہل لگ دو ایڈا پاک باز بندہ اور تسی کیوں نہیں سنتے؟ انہاں فرمایا ساز نال ساڈے حنفیاں دے سارے اماماں دے وچ حرام ہے، ساز نال ساڈے حنفیاں دا اتفاق ہے حرام ہے، لہذا میں اس کامل نہیں جانتا جڑا ساڈی فقہ وچ حرام ہے۔ اگلی گل سن، یہ ایک گل سنائی توجہ ہے، سبحان اللہ، قربان جاواں توجہ ذرا، سبحان اللہ، لوی اٹھنی عمر حالے نو سخت نہیں ہوئے، بالکل کوڑے نہیں، اس وقت لگی آلے لم یشرب الخمر قطو، سلطان اسلام نے کبھی شراب کا قطرہ نہیں پیتا، حالانکہ ابا بھی دادا بھی پردادا بھی ایک کم کرتے تھے، لیکن اللہ نے جنہوں اسلام کی خدمت واسطے چننا دی انہیں کبھی شراب کا قطرہ جوانی اٹھنے میں پیتا ہی نہیں۔ اگلی گل سن، اللہ اکبر کبیرہ، او کتھوں لیا یہ شیر خدا ہے، جیڑی صفت خلق نالا، جیڑی عادت تقوی پرہیزگاری دی گل ہن سنان لگا۔ وَلَمْ يُقَارِبْ إِمْرَاتً لَا تَحِلُّ لَهُ، غیر محرم عورت جیدے وال تکنا جائز نہیں، بیٹھنا جائز نہیں، ہاتھ لاؤنا جائز نہیں، زندگی وچ کدی او دے نیڑے نہیں گئے۔ لم یقارب امرأة لا تحل لها، سبحان اللہ، اپنی گھر والی تو سوا بچپنے تو لے کے وفات تک غیر عورت دے لگی نہیں لگی، نہ شراب پیتی ہے کبھی، حالانکہ پچھوں وراثت سی، نہ شراب پیتی ہے، نہ غیر عورت دے نیڑے گئے، سبحان اللہ، اللہ بول دے نہیں، آپ اندازہ لگا کہ لوکاں دی عزت دا کیویں محافظ ہونا، جیڑا شخص ایڈے عیش و عشرت دے گھرانے وچ تیموری خاندان دے بادشاہاں وچ پلے، بچپنے تو لے کے جوانی تک غیر عورت نو ہاتھ نہ لاوے، ایمان نال دس ہوئے جے ولایت نہیں تے ہور کیڑی بولنا نہیں، سچی دسی سچی ذرا آپ بھی کہہ سکتے ہیں ساڈا معنی ایمان نال معنی بھاویں جہاں مرضی کوئی اج کے دور کا مولوی ہوئے ہوئے یہ عمل انہوں اور یہ سعادت انہوں نصیب اور نہیں گندیاں تصویراں تے فلماں ضرور لذتاں لے کے لعنتاں لے کے نکلیا ہونا ہے۔ کی بادشاہ سی کہ جنہیں غیر عورت والے تکے آئی، اسلام حضرت علامہ مولا محمد مفتی فضل احمد چشتی صاحب، مرشد خواجہ شفیع محمد چشتی زندہ باد۔ توجہ فرما سونیاں، قربان جاواں، یہ انہاں دے عمدہ اخلاق نے،
آلہ اخلاق نے آلہ صفتاں نے وہ سلطان اسلام دیاں اگلی گل سن آپ نے آپ رہے کسے وزیر نو کسے عملے دے بندے نو شرع دے خلاف لباس پاون دی اجازت نہیں سی لباس نہیں پانے پگ بننے ہوتے سن میری پگ ویکھ رہے ہو انہاں سلاطین اسلام دی پگ دا نقشہ ہے داڑھی مبارک پوری ہائے لباس اسلامی اے آندے نے جڑے اسلامی لباس نال حکومت نہیں ہوندی کتی حکومت ہوئے تو واقعی نہیں ہوتی کہ اسلام دے شیراں دی حکومت ہوئے تو ہوندی ہی اسلام دے لباس نال چوہیاں تے بے ضمیراں دی حکومت جنہاں دی حکومت نو حکومت آکھنا بھی توہین ہے وہ ننگیاں نال بھی ہو جاتی ہے ہر طرح کے لباس ہو جاتی ہے لیکن قربان جاواں آپ نے کسی نو اجازت نہیں سی دتی کسی نو جرت نہیں سی حکومت کے اندر اسلام غیر شرعی لباس غیر شرعی استعمال کرنا ہمیشہ آپ بھی نبی دی شریعت والا لباس پاؤندے سن اپنے وزیراں مشیراں تے عملے نو بھی نبی دی شریعت والا لباس پاؤندے سبحان اللہ سمجھ آئی ہوئے سبحان اللہ بول دے صحیح سبحان اللہ اگلی گل سن توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محفل بے حیائی دی کوئی گل دی کی اجازت نہیں اگر کوئی گل ایسی جیڑی ضرورت نال کرنی پیندی سی لیکن ہوندی سی شرم و حیا دی تے فرماندے اوتھے پابندی ہوندی سی کہ ننگے لفظاں وچ نہیں بولنا لفظ ہمیشہ چھپا کے گاڑ مندا تو اوتھے ممکن ہی نہیں سی ہوندا سبحان اللہ یہ ٹھمکے شمکے تے نہ کنجراں نال جینا تے جو بکواساں ہونیاں انہاں وچ جینا تے انہاں وچ رہنا تے انہاں وچ مرنا لکھ لعنت تے انہاں تے سبحان اللہ عجیب گل ہے آ ویکھو وَأَمَرَهُمْ أَن يُعَبِّرُوا عَنِ الْأُمُورِ الْمُسْتَكْرَهَةِ إِنْ وَقَعَ لَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ بِكِنَايَةٍ وَاسْتِعَارَةٍ یہ کوئی ضرورت محسوس کرنی نہ کسے برے کام نو بیان کرن دی ضرورت محسوس کرنی کسے وزیر نے انہاں واسطے حکم ہوتا سی تساں ننگے لفظ میرے کہ نہیں بولنے اللہ اکبر سبحان اللہ کجا حاکم ننگے کجا لفظ بھی ننگے گوارا نہیں سبحان اللہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے صدق اقبال فرمائے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک
الدین ناظرین پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے سونیا خدا جی کیا بولو سبحان اللہ یہ پچھوں سبق ننگیا کمینے دا ہوئے بڑے ہو کے کمینے والی بہت ہی بولنی ہے سبق جو علماء نے سن تربیت صلحاء دی سبق علماء نے سبق علماء نے تربیت صلحاء دی اینا شرم و حیا دا پیپر بن گیا اپنی محفل دے اندر جدوں بھی کوئی ضرورت نال گل کرنی ہوندی تو فرمانا ننگے لفظ نہیں بولنے سبحان اللہ کی آکھاں گے لوگ انہوں آکھاں گے محمدی پاکیزگی دا عکس آ گیا بولتے نہیں عمر سبحان اللہ اگلی گل سن توجہ ہے یہ انہوں نے عمدہ اخلاق میں پروردگار نے اس مرد حق سیاست کرنا عظیم طریقہ عطا فرمایا جڑا خلفاء راشدین دا سی سبحان اللہ پچھلے خلیفے ادھر ویکھ سجے کھبے علماء نے اللہ اکبر سید محمد حسینی قنوجی رحمہ اللہ ایک وقت آپ کا مقرر سی سلطان کا اس وقت بیٹھنے ظہر کی نماز تو بعد انہوں نے احیاء علوم الدین جنہوں احیاء العلوم کہتے ہیں امام غزالی دی کتاب مبارک اور کیمیاء سعادت شریف توجہ ہے کیمیاء سعادت شریف اور جناب جی تیسری غالباً حدیث مبارک کی کتاب ہوندی سی تین مبارک کتاباں دا او تکرار کردے سن انہاں بیان کرنا انہاں بحث مباحثہ مذاکرہ علم دا چھڑیا رہنا امام غزالی دیا کتاباں دے مسائل دے تو چھڑن تے امام غزالی دے سبق ہون تے اگوں پھر غزالی زمان کیوں نہ بنن سبحان اللہ او امام غزالی جنہوں مبارک قلندر اقبال فرمانا ہے ارے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ نہیں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ نہیں فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ نہیں شرکپور شریف پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال توجہ ہے ذرا گل تے غور کرنا جڑی میں عرض کرن لگا اگلی قربان جاواں عبادت تے انہاں دی سنا بیٹھا اخلاق دی سنا بیٹھا
اتنے بڑی سونی جی گل سنا والی ہے نا، اس مرد خدا کی قناعت سبحان اللہ کہ گزارا کیوں کرتے نیچری کا لکھدا توجہ ہے اور با حوالہ پہ لکھدا خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر شیخ محبی دی عرب دے نے اوپر لکھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو زہد اور قناعت درویشی اور گزارا شیخ ابراہیم ادہم والا دیتا سی وہ ایڈی وڈی سلطنت تہاڈا پاکستان جڑا ہے نا یہ میرے خیال میں او دی سلطنت دا جڑا گھوڑا ہونا نا گھوڑا انہیں سمجھو گھوڑے کا سوم میں کتنی کہا جائے بول کے دس کتوں شروع ہوتا سی کتنے روس کھڑا ہے انہاں دی عادت شریف سی جب نکلتے سن نا تے واپس مڑن دی نہیں سن سوچتے گاہ تو گاہ ہی جانا ہوں گل سمجھنا کہ انہاں دے گزارے دی گل پہ دسنا معاش انہاں دا کیویں چلدا سی دساں سبحان اللہ بولنے سے لکھنا ہے فإنه بعد ساعة السلطان يأكل في شهر رمضان رغيفا من خبز الشعير من كسب يمينه اللہ اکبر سبحان پورا رمضان مبارک جوان دی ایک روٹی کھانی وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی سی نیچری پہلے چلا خلاصۃ الاثر دے حوالے کا اور ہر تاریخ والا مجبور لکھا انہوں دی زندگی درویشی دی عجیب سی رمضان ایک روٹی کھاندے سن وہ بھی جوان نہیں آپ تے کام کر ہی نہیں سکتے ہوئے جو ڈیٹیل لیکن دیکھ لا میں مسلمانوں کی گل کرنا تو کیا ایک روٹی کھانی رمضان روزانہ وہ بھی جو دی کا دی جو دی تو وہ بھی کسی دے گھر پہ لٹی نہیں من کسب یمین ہی اپنی ہاتھ دی کمائی کرنی ہاتھ دی کمائی تو ایک روٹی لینی جاؤ دی سو دے نال رمضان روزانہ اسے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں سمجھ شاہ علی بھی سنت زندہ کر دیں اللہ یہ میں فرمانے نے قلندر اقبال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری خاک میں ہے اگر شلل تو خیال فقری بنا نہ کر کہ جہاں میں نام شعیب کہ جہاں میں نام شعیب کہ جہاں میں نام شعیب
اقبال فرماتا ہے جے ایمان دی چنگاری رکھنا ہے غیرت دی چنگاری رکھنا ہے پھر کھان پین دے فکر چھڑ دے مولا علی دی طاقت کا راز جوانی روٹی دے اندر جڑے لانتی انگریزی روستان دے عاشق ہوندے ہیں جدھر رخ کرتے ہیں مسلمانوں دے مولویاں نوں مارن دے بہانے کرتے ہیں ہڑیران جبورا مرے ہم اٹھا شیر بانی دے قدمان بیٹھ کے دے شیرانیاں گلان سن اگر ادھر دیکھا ایک گل کرنا یہ ہو جائے کتے بلے ساڑھے سلادی نے اسلام دوتے زبان درازی تھوڑی کرتے نے میں مثال دیا ایک بڑی سی پھپے کٹر بڑی سی باہر گئی ذرا باہر جی بڑھیاں جاندیاں ضرورت حاجت نو اتنے بیٹھیا کدھر اودے انگل نو گند لگ گیا اونوں پتہ نہ لگا وہ ہن جی بڑھیاں دی مرادت ہوندی ہے نک تے نال انگل رکھ کے بیٹھی اودوں 14ویں دا چن چڑھیا کھڑا ہوں اوتے ویکھ ویکھ کے بو آوے انگل تو تے آکھے 14ویں دے چن چڑھیا تے بڑا سونا پر پتہ نہیں لگدا بو کیوں کیتی کھڑا ہے سبحان اللہ وہ گند کتھے لگا سی ناسا میں چڑھدا سی اپنا گند آندی سی 14ویں دے چن کمرے تینوں ہو یار کیوں وہ کیوں کی کھڑے قسم خدا بھی آج بھی دنیا پھپھے کٹنے دا جہان اپنے گند ٹٹی انگل نال لگی ناک نال لا کے تے کبھی عالمگیر دے تے آندے نے 14ویں دا چن ہے تے بڑا سونا سی پر خبریں بڑو کیوں آئی ہڑے منہ لانتیا تیرا اپنا گند تے قصور نہ ویکھی استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب او قسم اللہ جنہوں کہنے نے برکت جنہوں کہنے نے برکت روزہ رمضان کا بھی رکھنا ہے تہجد بھی پڑھنیاں نہیں ساری رات قرآن پڑھنا ادھر حکومتیں چلانیاں نے روٹی ایک جوڑی سالن کو بغیر اور سورج نہ کھا جاندے نے کام مول بھی نہیں ہوتا ایویں قبول تو صحیح سنڈے جنہ کھاندے نے ککڑی جنہ کام نہیں ہوتا اس لیے ککڑی جنہ کھاندے سن سنڈے تو شیرا تو ود کام کرتے دیکھو دے پوچھا لینا دی کانڈ دے رہی بلے صدقے ذرا اچھی بولو قربان جاوا ادھر ایک سنگی آؤ آدمی سیاست کی تھوڑی گل سنا کیا حسن سیاست سی پیچھے بڑے عیاش سن عیاشی دی وجہ نال ٹیکس بڑے لائے جس نے فقیر اللہ دا تخت میں بیٹھا ہے 80 قسم میں ٹیکس ختم کر سکتے بولو بولو ومن ذلك أنه أبطل 80 نوعا من المكوس
اس وقت ٹیکس 80 مکا دیتے کیوں دادیاں دی بھڑی سنت ساری ختم کر دیتی اللہ دے رسول دی سنت زندہ کر دیتی سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں اور نالو وہ 80 ٹیکس دے لیں باپ دے دورے چنا کنا آمدن کٹھی ہوتی سی ماشاءاللہ 3 ملین یعنی 3 لاکھ دینار سونے دا مہینے دا ہوتا سی مہینے دا سب ختم کر دیتے اپنا گزارا جو بھی روٹی دے وہ بھی رمضان چاہ رکھے بول مرے اللہ اکبر سانو شوق ذوق دے پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ دل ساڈے ایڈے ہی مر گئے لیکن اتنا ضرور ہے شرمندگی ضرور ہوگی کہ یار اسا کی کیتی بیٹھے اسا کنہاں دے اوپر فخر کرنے قسم خدا دی کر کے نا اس وقت دے گدڑ جیڑے انہاں دے پیو دادے عیاش سن نا عالمگیر دے میں قسمیہ کہنا انہاں دیا عیاشیاں جیڑیاں نا وہ اج دے آندیاں نیکیاں تو بھی چنگیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اے پیٹ میں ہلے کھولدا نہیں کیونکہ پھر پوٹے تانگنے تو پتہ نہیں لیکن انہاں میں اشارہ کر جانا توجہ ذرا ماشاءاللہ کتنے قسم کے ٹیکس مکا دیتے 80 قسم کے اپنی آمدن ختم کر دیتی گزارا کیڑی شاید کرتے سن رمضان وچ جاؤ وہ شیر پھر پڑھ دینا اقبال اس واسطے کہ ساڈا اقبال ساڈے سلاطین اسلام ساڈے اسلاف کی تعریف کردیاں کلیجہ دا ٹھرتا انشاءاللہ جدو میں پڑھا گا تو کلیجہ انہاں دا مزید ٹھرے گا پڑھ دیا تیری خاک میں ہے اگر شرم تو خیال فقیر جنا نہ کر کہ جہاں میں نام شعیر پر کہ جہاں شعیر پر مدار قوت ہے روٹی کھا کے روس تک علاقے فتح کر دینا افغانستان بھی بچ آ جانا اور عادت شریف سی ہجوم نہیں اللہ شیر خدا دا میدان چڑھتا سی جی رخ کرتا جدھر گاجر مولیاں کو وڈنا سڑنا جانا یہ جدے شیر سن گل سمجھی ذرا کنے ٹیکس مکا دیتے اتنے ذرا ہوں غور کرنا ٹیکس مکا کے جن وزیر مشیر عملے دے بندے سن علماء مشائخ انہاں دے جو وظیفے مقرر سن
علماء مشائخ واسطے مسجداں دے اماماں واسطے سب کچھ خزانے وچوں دیندے سن آپ جاؤ روٹی کھاندے تے دینا تو پھر عالماں نوں تے ساریاں نوں آکھنا ویلا نہیں دینا علماء تیار کرنے نے مجاہد تیار کرنے نے ایسے ایسے اسلام کے وارث نبی میں تیار کرنے نے کہ اسلام کی تاریخ مسلمانوں پھر تازہ یاد آ جائے بولنے نہیں اتنے سارے مولوی بیچارے بھوکے روندے رہتے مدرسے بھی روندے رہتے مولوی بھی روندے کیوں اس واسطے کہ بابیاں دیا روٹیاں نہیں پوریاں ہوندیاں تے تھلے کسی نوں کی ٹکڑا لبے ایک مزے دی گل سناواں ماشاءاللہ سارے جن بادشاہ گزرن ہندوستان دے میں پتہ نہیں اسلام دیاں شاہیاں کتھے کتھے سن میں تے ایویں جویں آندے نے سمندر وچوں قطرہ وکھاون والی گل چیڑی دی چونج پیا وکھاونا مت تو سمجھے اے ہوئی ہے نہ پتہ نہیں اس تو پہلا کی ہو گزرا توجہ کر یہ ہندوستان کے بادشاہ ہوئے نے ہندوستان کے بادشاہ یہ دے پیو سلطان عالمگیر رحمہ اللہ شرم کریا جی یہ تو نال اوے نال نہ بلایا جی جڑا مجدد الف ثانی دے پتر دا خلیفہ ہے شیر ربانی دا ادب کرنا ہے جڑا انہاں دے پیراں دے سلسلے وچ ہوندا ہے انہاں نوں تو کر کے بلاوے انہاں نوں اوے کر توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ توجہ ہے اچھا سب وظیفے علماء صلاحان وظیفے جانے فقہ حنفی کے پابند سن اے آپ حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد علم دا بادشاہ سی اپنے دور دا ملا جیون رحمہ اللہ جنہ دی نور الانوار کتاب مدرسیاں پڑھی گئی دیوبندی سارے بریلوی سب پڑھاتے ہیں اصول فقہ دی یہ آپ کے استاد نے یہ بھی استاد نے علم دا ایڈا بادشاہ بندہ ہے کہ اس دے باوجود ہاں حنفیت دا پابند فقہ حنفی دا قول فعل حنفیت تو باہر جان نہیں سی دے سبحان اللہ آخر علماء کٹھے کیتے 500 علماء جنہاں دے اتے امیر مقرر فرمایا ناظر اور نگران شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی نو اور شیخ نظام الدین سالوی نو انہوں نے مقرر فرمایا کہ تسا نگران ہو 500 علماء کٹھے ہوئے فتاوی عالمگیری لکھیا ہاں جی وہ کے مطابق چلتے سن توجہ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے نیچری کا لکھ لے ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے ہندوان کو ماشاءاللہ جزیہ نہیں سی کبھی پہ آ گیا ہندو تگڑے ہی بڑے سن جس لئے اے فقیر آیا ہے نا انہیں ٹیکس مکا کے سارے آتے مسلمانہ کو بھی ہندو کیونکہ ٹیکس حرام ہے سور دا لو ہے سارے ٹیکس حرام مکا کے کافرہ ہندوستان دے کافرہ دوتے جزیہ رکھے وہ معمولی جے سال دا ہوتا ہے
انہوں کافر دینا پہنتا ہے کہ آخر اسلام کی حکومت جو انہوں کی پہرے دار بن گئی ذمہ دار بن گئی اور مالیہ انہوں دینا پہنتا وہ جزیہ ہوتا ہے صدقے جاواں اس حاکم اسلام تو کفار ہند کے کبھی جزیہ نہیں رکھا گیا لیکن جب انہیں حیدر کرار والی تلوار چکی ہے ٹیکس کا ظلم مکا کے جزیہ نا انصاف مالیہ اسلام والا ہندوؤں دیتے رکھ چکیا تب کر کے وہ اسلام پہ اسلام والے رہ گئے ہندو بھی اس مرد خدا دے گیت گاتے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ناصیہ پاسبان اسلام عظمت اسلام عظمت قرآن آستان عالیہ شرف و شریف جمہوری حکومت آج کل دنیا کے کافر حکومت وہ کی کر دیا وہ ہر ایک ٹیکس لو دیا اسلام میں ٹیکس حرام ہے اسلام کافروں پہ جزیہ رکھنا ہے عالمگیر کیونکہ اسلام کا حاکم سی اس واسطے انہیں کی کیتا ٹیکس مکا کے جزیہ رکھیا جزیہ کافر پہ ہوتا ہے مسلمانوں پہ یہ جڑا یہ نظریہ ہے نا کہ سارے برابر حکومت کی نظر میں یہ ابلیس کا نظریہ ہے جی ایک ہی ہویا چنگے بھی برابر تے مندے بھی برابر بڑے وانا تھے میرے گھر آوے حیدر کرار میرے گھر کے اندر آوے شیر ربانی تو انہوں بھی پنجے بہاوے علاقے دا ڈاکو آوے انہوں بھی برابر بہا دے پھٹے منہ اس میزبانی دا سچی بات ہوئے شیر ربانی ورگا آوے تے بہن نو تھا نہیں لگنا جے بڑا بندے دا پتر ہوئے یہ نہیں واقعی کہا ہے میں پلکاں تے بہاواں میں اکھاں تے بہاواں میں تھا نہیں پہ لب دی میں کتھے بہاواں تے جس نے کوئی کمینہ لچا آوے گا نا جے مار مار کے کوئی چٹائی دینی بھی پینی ہے تے کوشش کرے گا چنگا بندہ یہ تے ہیٹو کھچی لواں تے کہنا نہ ہی نہ چنگا یہ سچی دسیا جی چنگے مندے تو سارے نال ہکو رویہ رکھنا کمینیاں دا کام ہے یا شریفاں دا نہیں یار بولے نہیں اگر دل من جائے تو بولو اور تھوڑا نبی آ جائے تو اپنے کو ایک پاسے ابو جہل آوے تو برادہ سے رویہ برابر رکھے گا یا فرق کرے گا سبحان اللہ اس حکومتاں دونوں حکومتاں تے لکھاں لانتاں جیڑیاں شریف کمینے کافر مومن سارے نو برابر رکھن واہ و کمینہ میزبان محمد رسول اللہ تے ابو جہل کا فرق نہ کرے کیوں فرق نہ کرے گا انہوں مسلمان کے میں آکھے گا تا اسلام کہتا ہے کافر پہ جزیہ رکھ مسلمان پہ جزیہ نہیں رکھنا مسلمان کو الٹا امداد دینی ہے تا کر کے صحابہ کرام یہ حکومتیں مسلمانوں کو وظیفے لب دے سن اسلام جو چٹی چادر پہ آپ داغ ہے قسم خدا داغ ہے اے انگریزی چوہیاں تو انسانیت بھی خیر کتنا ہو سکتی ہے جنہاں اپنے ٹھڈ کے ہاتھ پھیرنے جڑا جمے تے نوکری دکھاتے مرے تے نوکری دکھاتے
تیرے تو کی توقع انسانیت ہی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے شیروں نے انسانیت کی خدمت کی ہے جڑے اپنے پیٹ پہ نہیں وڈیرے پاویں کٹتے سن نہ کہ نہ جاؤ تے گزارا کر لواں گے. بولو اے شہیدو آئی جے سمجھ کے کوئی نہ آئی. اور ایتھوں ہی پتہ لگا کہ جڑے موزی اعتراض کرتے ہیں وہ جی انہیں بھی کافرانو برابر دا رکھے فٹے منہ کافرانو برابر دا رکھے لکھی کیوں جانتے جی مناسا نہ سکھ بیٹھے ہیں خبردار. اللہ دے فضل نال نے 2 سال گلاں نیچری نہیں لکھیاں نیسیاں جنہاں وچ ڈنڈی مارن دی کوشش کی. ناصرین نے اپنا حاشیہ ملونہ ایسا چڑھا دیتا حضور جوڑے پاک میں صدقہ 2 لفظ ہیں جو جواب دے کے مارے ہیں. جھوٹیاں دی گل رڑتی نہیں ہوتی بولتے نہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. اس مرد خدا دے فضائل مناقب خسائل حمودہ عمدہ فال اقوال احوال بہت لبے نے جنہیں سنائے مسلمانوں نے سبق واسطے ضروری آئے اور انشاءاللہ خالی نہیں جاؤ گے کافی کچھ دے دیتا ہے. وعدہ پورا ہو گیا کہ میں اس سلطان اسلام خراج تحسین پیش کر دیا انہوں نے ذکر خیر ضرور کروں گا. الحمدللہ اللہ پاک نے شیر ربانی کے قدمہ اس شیر اسلام کے ذکر کی توفیق بخشی. پروردگار قبول فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ.